لطف و کرم ہے سب پہ رب غفور تیرا، بکھرا ہوا ہے عرش و عالم میں نور تیرا، قدرت کا تیرے شاہد فرمان لفظ کن ہے، قدرت کا تیرے شاہد فرمان لفظ کن ہے، سرعت کا یہ کنایا رب نشور تیرا، تو ماورائے فکر و تخیل ہے بے نیازہ، تو ماورائے فکر و تخیل ہے بے نیازہ، حیران ہے عقل انسان کیا ہو شعور تیرا، چونکہ اولاد حضور مولا کائنات کی دہلیز پہ میں کھڑا ہوں اور پوری شب مصدر ولایت مخزن ولایت سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے، نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے، میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے، اور نور کا نام نہ تھا عالم امکا میں کہیں، نور کا نام نہ تھا عالم امکا میں کہیں، جلوے صاحب لولا کا لمحہ سے پہلے، اور میری آنکھیں میرا رستہ جو نہ روکیں اقبال، میری آنکھیں میرا رستہ جو نہ روکیں اقبال، میں مدینے میں رہوں راہنما سے پہلے، گھر میں اللہ کے آئے تو طہارت دے دی، گھر میں اللہ کے آئے تو طہارت دے دی، پہنچے آغوش رسالت میں امامت دے دی، گھر میں اللہ کے آئے تو طہارت دے دی، پہنچے آغوش رسالت میں امامت دے دی، اور اے علی آپ کے انداز تغافل پہ نثار، اے علی آپ کے انداز تغافل پہ نثار، سوئے تلواروں میں اور حق سے مشیت دے دی، اے علی آپ کے، کچھ لوگ اس رات کو شب ہجرت کہتے ہیں، لیکن مولا کائنات سے محبت رکھنے والے اس رات کو لیلۃ الولایت کہتے ہیں۔ یہ رات ہجرت کی حقیقت یہ ہے کہ نبوت و رسالت مولا کائنات کی ذات میں بشکل ولایت آ رہی تھی، اس لیے کہ ولایت پرتو رسالت ہے، ولایت ذل رسالت ہے، ولایت عکس نبوت ہے، اور یہ وہی رات تھی جب میرے آقا اپنے بستر نور پہ، بستر نبوت پہ، چادر رسالت کے درمیان مولا علی پاک کو لٹا رہے ہیں۔ اے علی آپ کے انداز تغافل پہ نثار، سوئے تلواروں میں اور حق سے مشیت دے دی، اور لافتہ ذات تیری خیبر و خندق کی قسم، لافتہ ذات تیری خیبر و خندق کی قسم، ایک ہی ضرب میں کونین کی طاقت دے دی، لافتہ ذات تیری خیبر و خندق کی قسم، ایک ہی ضرب میں کونین کی طاقت دے دی، اور دو شعر اور بارگاہ مولا کائنات میں نظم ہیں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، شیر خدا جہاں میں دوسرا مصرع میں بڑے دعوے کے ساتھ بولوں، شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، اور ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں، آج بھی چراغ چلانے والوں، چراغ تمہارے ہو سکتے ہیں، لیکن تیل اولاد مولا کائنات کا جلتا ہے، جب تک میرے محبوب میں میرے مخدوم کا تیل نہیں جلتا ہے تم کامیاب نہیں۔ بہت سی تعویذات کی دکانیں کھلی اور دھڑلے سے کاروبار چل رہا ہے جی، شیر خدا جہاں میں
کوئی دوسرا نہیں، ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں، اور مولا علی کا پورے جہاں مولا علی کا باغ ایسا، مولا علی کا باغ ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ، ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے کہ پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں، ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے کہ پانی ملے نہ ملے، پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں، شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں۔ مولا علی میں کتنے ہیں مولائی کی صفات، مولا علی میں کتنے ہیں مولائی کے صفات، خود مصطفیٰ نے کہہ دیا مولا کائنات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا علی مولا وعلی ولی لکل مومن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر و بیشتر ہماری سماعت پہ اتنے ہی الفاظ حدیث پاک کے آتے من کنت مولا ہو علی مولا، لیکن مجھ کم آئے ان تک یہ بھی حدیث پاک کے کلمات پہنچے کہ ولی لکل مومن، حضور فرماتے میں جس جس کا مولا علی اس کے مولا، اور بات یہیں تک نہیں، صبح قیامت تک جتنے ایمان والے ہوں گے سب کے ولی علی۔ اب جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا تو والی کو کیا کرے؟ جو علی سے گیا وہ ایمان سے گیا۔ حضور فرماتے ہیں ولی لکل مومن، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صبح قیامت تک ہر ایمان والے کے ولی۔ اور ولی کے معنی وارث کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی گارجن کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی سرپرست کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی نگہبان کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی محافظ کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ جتنے معنی چاہے نکال لیں، مگر مولا علی پاک کی بزم محبت میں ہم اور آپ پہلے اپنے آقا کی دہلیز کرم پہ دیوانہ وار درود پاک کی نظریں پیش کر لیں، پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا و ملجانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم لما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریف، توصیف، تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا، جملہ پاکی، بزرگی، برتری، کبریائی، شان بے نیازی، تمام تر عبادت و بندگی خدائے لم یزل کی پاک ذات ہی کو صلوات۔ انگنت و بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں تمام نعت، مدحت، عقیدت، محبت، الفت، انسیت، ارادت کے غنچے کاشان نبوت و رسالت کی دہلیز رحمت و برکت پہ پیش ہیں کہ الحمدللہ آج ہم اور آپ شہزاد بطول، چمنستان زہرا کے پھول، فرزند رسول، سراپا نور رسول، سلطان، امیر کبیر، سید و امیر احد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزم محبت میں، بزم نورانی میں حاضری کی سعادتوں سے ہم سب بہرہ مند۔ وہ آیت کریمہ جو مجھ سے پہلے ہمارے بزرگوں نے پڑھی، حصول برکت کے لیے بھی میں نے بھی پڑھ لیا۔ قل، آپ کہیں، وجہ کیا ہے؟ پورا کلام ربانی ہر جگہ وحی الہی میں اللہ متکلم ہے، سارے بندے مخاطب ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں رب کا ارشاد گرامی ہے، اے محبوب آپ کہیں۔ قل، آپ فرمائیں، اے اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں فرما دیتا؟ محبوب کو کہنے کی کیا ضرورت؟ تو اس میں ایک مقصد پنہا ہے کہ اگر محبوب آپ کہیں گے تو آپ کی بات اور ہے،
اگر میں کہہ دوں گا تو یہ بات اور ہے. میں نے اقیم الصلاۃ کہا تو نماز فرض ہو گئی. میں نے آتو زکوٰۃ کہا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی. میں نے اتم الحج والعمرۃ کہا تو حج فرض ہو گیا. محبوب آپ کہیں اس لیے بات میری ہو، زبان آپ کی ہو، لمحہ رسالت پہ خدا بول رہا ہے، اللہ کے محبوب کی آواز. اس میں حکمت یہ ہے کہ محبوب میں کہہ دوں گا تو فرض ہو جائے گا، اور تارک فرض جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. محبوب آپ کہے تاکہ یہ معاملہ واجب ہو جائے. محبوب آپ کہے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجر نبوت نہیں چاہتے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ میرا محبوب کسی کا محتاج ہے، اصحاب کے بھی نہیں، یار غار کے بھی نہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی نہیں، حضرت مولا علی پاک کے نہیں، کسی بھی چار یار کے. اور جملہ جلے صحابہ کے سامنے مصطفیٰ بزبان حال فرماتے ہیں کہ رب نے یہ نازل فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب آپ اجر نبوت کے بارے میں سوال نہ کریں، اس لیے کہ سوال کرنے والا چھوٹا ہوا کرتا ہے، جواب دینے والا بڑا ہوا کرتا ہے. اور غیرت خدا بندی کو یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب اور اللہ مودۃ فی القربى. حضرت نے بتا دیا اللہ فی استثناء ہے، اور یہاں سے بات خاصی ہو گئی. مگر مودت، مودت کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تقریب فہم کے لیے ہم لوگ محبت کہتے ہیں، ورنہ مودت کا معنی محبت ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں، محبت کامیاب بھی ہوتی ہے، ناکام بھی ہوتی ہے. محبت تھوڑی بھی ہوتی ہے، بہت بھی ہوتی ہے. محبت سچی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے. محبت معراج بندگی بھی بن جاتی ہے. محبت کبھی رسوائے زمانہ ثابت ہوتی ہے. لیکن محبت کے معنی، مودت کے معنی یہ ہے اے محبوب آپ فرمائیں اپنے اصحاب سے کہ وہ آپ کی آل سے مودت رکھے. خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ کی امت کو صبح قیامت تک زمین پہ سلامتی سے رہنا ہے تو آپ کی آل سے محبت. آپ کی امت کی ضمانت یہ ہے کہ آپ کی آل سے مودت رکھے. اور صاحب الفخری نے لکھا ہے کہ مودت کے معنی یہ ہے کہ حب آل رسول خون میں گردش کرے، دل کی دھڑکن بڑھ جائے، بربط حیات میں نغمہ سن. اب جو لوگ موقع زبان پہ اظہار محبت کرتے، میں ان کی بارگاہ میں بس ایک شعر پیش کر رہا ہوں. وفاداری ہماری پاؤ بھراٹے کی خاطر ہے. وفاداری ہماری پاؤ بھراٹے کی خاطر ہے. ارے ہم ان سے عشق کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ابھی تو جتنے لوگ ملتے ہیں بیشتر ایسے ہی ملتے ہیں، جہاں مل گئے بس حضرت سے لگ گئے. مودت وہ ہے جو روح میں پیوست ہو جائے. مودت وہ ہے جو دل کی دھڑکن بن جائے. مودت وہ ہے جو آپ کے نفس کی حرکت بن جائے. مودت وہ ہے جو آپ کی سانس کی لے بن جائے. مودت وہ ہے کہ جب تک جان میں جان رہے نبی کی اولاد میں جان نثار. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی، دیکھیے اللہ نے محبوب کو دینے کے لیے بھیجا. خدا دینے والا نبی لے رہے، لیکن نبی نے، محبوب نے ساری کائنات کو دیا. جب نبی دینے کے لیے آئے تو ان کی اولاد لے گئی. اسی لیے دینے کا حکم نبی نے بتا دیا. صدقہ دیتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، فطرہ دیتے رہو، خیرات دیتے رہو. ہم نے دینے کے لیے تمہیں چھوڑا ہے، لینے کے لیے نہیں چھوڑا ہے. اسی لیے صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، فطرہ کھانا حرام ہے، خیرات مانگنا حرام ہے.
دستے سوال دراز کرنا حرام ہے. میں نے اپنی اولاد کے لیے نبی نے ایک قانون بنا دیا, امت صدقہ بانٹے بھی اور صدقہ کھائے بھی, مگر میری طرح صدقہ دیتی رہے گی مگر صدقہ لے گی. تو جب نانا دینے والے, مولائے کائنات بانٹنے والے, حسنین کریمین بانٹنے والے, حضرت امام زین العابدین بانٹنے والے, اور قیامت کی صبح تک جتنی اولادیں امجاد آئیں گے سب دینے کے لیے. ایک تعجب کی بات ہے, جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے, کہ حضور کے خاندان مبارک میں, حضور کے پورے خاندان میں, اہل بیت اطہار میں کسی کے نام میں دال اور یہ اور نو نہیں ہے. صرف ایک ذات گرامی ہے جو کربلا کی سرزمین پہ ہے, فاطمی چمن کی وہ نازک سی ٹہنی جو ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی برداشت نہ کر سکے, خشک آ جائے, بے ہوشی تاری ہو جائے, لیکن بواطن اتنے مستحکم ہے کہ صبح قیامت تک رسول اللہ کی اولاد کی ضمانت. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی, آخر امام پاک جب جا رہے شہادت کا جام پینے, تو آپ نے سینے سے لگایا, زمانے نے سمجھا کمال محبت پدری, کمال شفقت پدری, بیٹے کو کلیجے سے لگایا ہے, دیر تک لگائے رہے. حضرت شہبانوں نے بھی دیکھا, حضرت ام رباب نے بھی دیکھا, حضرت زینب کبریٰ نے بھی دیکھا, حضرت ننھی بالی سکینہ نے دیکھا, حضرت اور دیگر وہ خانوادے رسالت کی تمام شہزادیوں نے دیکھا. دیر تک امام علی مقام اپنے لال کو سینے سے لگائے ہوئے تھے, اس لیے کہ شہادت حسین مشیت کا تقاضا ہے, مگر دین مصطفیٰ صبح قیامت تک دنیا میں رکھا ہے. سینے سے سینے میں دین منتقل کر دیا, وہی سے زین العابدین. پورے خاندان رسالت میں آپ دیکھیں دال یہ نو کہیں نہیں. ایک ذات گرامی امام زین العابدین, زین کے معنی زینت, زین کے معنی آبرو, زین کے معنی بناؤ, زین کے معنی سنگھار, زین کے معنی حسن, زین کے معنی رانائی, زین کے معنی چمک, زین کے معنی نور. تو یہ لوگوں العابد کے معنی ایک عبادت کرنے والا, العابدین کے معنی سارے عبادت کرنے والے. گویا حسین پاک کا شہزادہ صبح قیامت تک ہر عبادت کرنے والے کی زینت. سلسلہ چلا, وہ خون حسین, وہ شہزادہ حسین سے جب سلسلہ چلا ہے تو محی الدین وہیں آ رہے ہیں, معین الدین وہیں آ رہے ہیں, شرف الدین وہیں آ رہے ہیں, نظام الدین وہیں آ رہے ہیں, معین الدین وہیں آ رہے ہیں, فرید الدین وہیں آ رہے ہیں, علاء الدین وہیں آ رہے ہیں, نصیر الدین وہیں آ رہے ہیں, سراج الدین اخی وہیں آ رہے ہیں, مقتول علاء الحق الدین وہیں آ رہے ہیں. اور ہم سب کے مرشد روحانی حضرت احد الدین مخدوم اشرف جہانگیر وہیں آ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دین قیامت تک ملے گا تو اولاد زین العابدین یہاں ملے گا. علماء امت کے خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں, دین سمجھانے کے لیے, دین بتانے کے لیے, توضیحات کے لیے, تشریحات کے لیے, تشریحات کے لیے, یہ سمجھانے کے لیے علماء بنائے گئے ہیں. مگر دین جب بھی ملے گا اولاد زین العابدین کے ہاں ملے گا, اولاد زین العابدین کے ہاں ملے گا. اس لیے کہ آقا حسین نے نانا کی امانت نبوت کو اپنے شہزادے کے نگار خانے دل میں اتار. درود پاک پڑھیں, اللہم
صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کا زوم فاسد یہ ہے کہ آپ جو نظریں پیش کرتے ہیں، جو نذرانے پیش کرتے ہیں، آپ نے یہ سوچ رکھا ہے اپنے زوم فاسد میں کہ پیر صاحب کو ہم دے رہے ہیں۔ ارے نہیں نہیں پیارے، قیامت کی صبح تک یہ دین بانٹنے کے لیے آئے ہیں، قانون بانٹنے کے لیے آئے ہیں، شریعت بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھاؤ، آنے والا کون ہے؟ یہی تو حضرت امام زین العابدین کے وجود ناز کا ایک قطرہ لہو جب معین الدین بنا ہے، تو اسی ہندوستان کے گھنگھور کفر کے اندھیرے میں شمع حیات اسلام کی 92 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اتار دیا، اور ان کا شہزادہ جب مخدوم اشرف جہانگیر آئے یہاں تو 85,000 لوگوں کو مشرف اسلام فرمایا۔ اگر ان کے یہاں دین نہیں ہے تو کہاں دین ملے گا؟ اب جو کوڑی کے دین ہے وہ ادھر ادھر کہتے ہیں دین لینا ہے تو اولاد زین العابدین کے پاس چلو، اور دین سمجھنا ہے تو کوڑی کے 3 مولویوں کے پاس چلو۔ اتنے فتحوں کا حیضہ پھوٹ گیا ہے، عجیب عجیب فتوے، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جسے رسول اللہ نے جس محبوب کو دینے کے لیے بھیجا، اس محبوب نے اپنی اولاد کو صبح قیامت تک دینے کے لیے رکھا۔ یہ لیں گے نہیں؟ آئیے ہم اور آپ چلیں دمشق، پائے تخت مسند خلافت مولائے کائنات اشجع شجاعت اسد اللہ غالب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے سجا دی۔ ایک دن وہاں سے چلتے چند آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آپ آبادی سے باہر نکلے، اپنی سواری پہ آپ سوار ہیں، اور لوگ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے میمنہ و میسرہ میں ہے، اپنے خچر پہ یا اپنی سواریوں پہ ہیں۔ جب آسانی سے آپ آبادی سے نکل گئے، ایک شخص خندق میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے لمبا کرتا پہن رکھا تھا، کرتے میں بڑے بڑے اس نے سنگریزے رکھے تھے، کنکر کے ٹکڑے رکھے تھے۔ رکھنے کے بعد جبے کو راستے پہ آیا اور اس کے بعد دنداناتا ہوا اس نے پتھر پھینکنا شروع کیا۔ مولائے کائنات پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، مولا مسکرا رہے ہیں۔ آج وہ سنت رسول ادا ہو رہی ہے جو طائف میں ہمارے آقا پہ خوشباری ہوئی تھی۔ علی آج خوش ہیں کہ نبی کی سنت ادا ہو۔ بے تحاشا اس نے پتھر پھینکا جو آپ کے آنکھ کے اوپر کے حصے میں، آپ کے رخسار پہ زخم بنتے گئے، زخموں کے پھول بھرتے گئے، خون کے قطرے جھڑتے گئے، لہو لہان آپ ہو گئے ہیں۔ جب تک تو لوگوں نے اپنی سواری سے اچھل کر کے اس شخص کو پکڑ لیا ہے اور اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ آپ کی سواری کے قریب لایا گیا، آپ اپنے آنکھوں سے اس طرح سے 2 انگوٹھے سے آنکھوں کے پپوٹے سے آپ لہو کو نچوڑتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، مسکرا پڑتے ہیں، کہتے ہیں لوگ حضور اس کی سزا کیا ہوگی، اس کی عقوبت کیا ہوگی، اس کو کیا سزائیں لگے گی، اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ آپ خلیفہ چہارم ہیں، آپ امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، اسد اللہ غالب ہیں۔ آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فیصلہ مجھ سے لینا ہے تو اس طرح سے لو، میرے سین کے کونے کو اٹھاؤ۔ اٹھایا گیا ہے، کہاں اندر سے سرے اور تھیلیاں نکالی جائے، نکالی گئی ہے، کہا اس کا منہ کھول دو، اس رسی کو کھینچ دیا گیا ہے اور کہا اس سے کہو دامن یہ اپنا ویسے ہی پکڑ لے جیسے پہلے یہ زخم جیسے پتھر لیے ہوئے تھا۔ دامن پکڑایا گیا ہے، آپ نے اپنی تھیلیوں کے منہ کھلوائے ہیں اور کہا اس میں اٹھیلتے جاؤ جب تک اس کا دامن اشرفیوں سے نہ بھر جائے، تم یہ کام کرتے رہو۔ قسم خدا کی اس نبوڑے آسمان کے نیچے اس زمین پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ملے گا کہ پتھر کے زخموں کے بدلے اشرفیاں۔ جب اس کا دامن بھر گیا تو آپ نے فرمایا اسے رخصت کر دو۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا
ورطۂ حیرت میں رہ کے پوچھا حضور یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کہاں میاں جانتے ہو درخت ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے، کہاں شاخیں ہوتی ہیں کہاں ہوتے ہیں، کہاں پتیاں آتی رہتی ہیں کہاں حضور وہ بھی ہوتے ہیں، کہاں سال بھر کوئی درخت کے قریب نہیں جاتا ہے، تھکا ہارا ماندہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے بیٹھتا ہے، لیکن جب فصل بہار آتی ہے اور اس کے اندر پھل آ جاتے ہیں تو پتھر کتنے اس پہ پڑتے ہیں، ہزاروں پتھر پھینکے جاتے ہیں، پتھر اس لیے مارا جاتا ہے کہ پھل دستیاب ہو جائے۔ ارے مجھے میرے رب نے شجر ثمردار بنایا ہے اس لیے پتھر مارا ہے، تمہیں کیا معلوم آج 10 دن ہو گئے اس کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ قسم خدا کی مولا اس کا نام ہے جو سب کی خبر رکھتا ہے۔ مولا علی میں کتنے ہیں مولائی کے صفات؟ خود مصطفیٰ نے کہہ دیا مولائی کائنات یہ میرے مولا کا کرم ہے جو علی اپنوں کی اتنی خبر گیری کرے، آج ان کے دروازوں پہ ان کے اولادوں کے جائیں، دیکھیے کتنے لوگ آتے جاتے ہیں۔ ایک تو سرکار غریب نواز کی دہلیز پہ جائیں آپ تو آپ دیکھیں ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے معصوم نے سب سے پہلے حضرت علی ہجویری کو بھیجا، لیکن ایک علاقے تک سندھ کے اکناف تک رہ گئے، وصال ہو گیا، تب حضرت عطا رسول کو بھیجا، اور جب آپ آئے تو آپ نے اسلام کی قندیل روشن کی، 92 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمع حیات روشن کر دی، مگر اجمیر معلیٰ سے آگے میرے غریب نواز نہیں گئے، قندھار سے دہلی اور دہلی سے ہوتے ہوتے اجمیر گئے۔ بتاؤ مبلغ بہت ملیں گے، ایسا مبلغ کہاں ملے گا جو ایک پتھر کی چٹان پہ بیٹھ کر کے نہ جانے کتنے پتھر دلوں کو موم زدہ بنا دے۔ یہ میرے غریب نواز کا کمال تھا۔ اور اس کے بعد جب غریب نواز آئے تو رسول پاک نے اپنی ملکیت کبریٰ سے ہند کے نقشے کو پورا اپنے بیٹے عطا رسول کو دے دیا ہے۔ تو مالک ہندوستان کون ہے؟ اے لوگوں والی ہندوستان کون ہے؟ جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہی کھیتی کرتا ہے، جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہی محل بناتا ہے، جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہی اس پہ مکان بناتا ہے۔ میرے غریب نواز جب ہندوستان میں آئے ہیں اور جو مکان والا ہوتا ہے اسی کے ہاں دسترخوان ہوتا ہے، آنے والے باہر سے آتے ہیں، مالک مکان کا دسترخوان۔ میرے غریب نواز ہندوستان میں آتے ہیں، چشتی دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اب آواز دیتے ہیں اے قادریوں مہمان بن کے آؤ میرا دسترخوان ہے، اے سہروردیوں مہمان بن کے آؤ میرا دسترخوان ہے۔ ارے تمہارا ننیالو ددھیا ایک ہے میرا، مگر میں میزبان ہوں اور قیامت تک رہوں گا، تم مہمان بن کے اب مہمانوں کی طرف سے جنگ کرنے والوں میزبان کا کھاؤ، میزبان کے گھر میں رہو، اب میزبان کے چاہنے والوں پہ چاٹ کر شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میرے غریب نواز کا دسترخوان چشتیہ بچھا ہوا ہے، اس پہ تمام انواع و اقسام کی نعمتیں سجی ہوئی، کھانے والے سب ہیں۔ اب بلایا میرے غریب نواز نے، آؤ قادریو آؤ مہمان بن کے آؤ، سہروردیو آؤ مہمان بن کے آؤ، سارے سلاسل والوں کو مہمان بنا کے اتارا ہے۔ ارے میرے غریب نواز میزبان ہیں، آنے والے سلسلے قادریہ کے سارے بزرگ جو ہیں وہ مہمان ہیں اور یہ تو میزبان ہیں۔ تو یہ لوگوں کبھی مہمانوں میزبان میں مفارقت نہیں ہوتی ہے، ورنہ مہمان مہمان نہیں رہ جائے گا، میزبان میزبان نہیں رہ جائے گا۔ یہ بسلوکیے جو پیدا ہو گئے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، اللہ اللہ یہ کھانے اور غلانے والوں کا حال ہے۔ ارے کھاؤ گے قیامت کی صبح تک نہ میرا چشتی دسترخوان سمیٹا جائے گا نہ نعمتوں کا سلسلہ بند ہوگا۔ آج بھی غریب النواز کے دیار میں کتنا پکتا ہے، کتنے کھاتے ہیں، کوئی کل کو
کیلکولیشن نہیں کر سکتا ہے، اور ان کے لالوں کا حال بھی وہی ہے۔ ارے دینے والوں یہ سوچ کے نہ آنا کہ ہم کچھ دینے آئے ہیں، تمہیں بلایا بھی جاتا ہے، اور یہ تو وہ گھرانہ ہے جو بھولا بھولا کے دیتا ہے، جن کے لال بھولا بھولا کے دیتے ہیں، اور کبھی یہ چلے جائیں تو آپ کے ہے، اس لیے کہ جن کے گھر نبی کے لال قدم رکھتے، قسم خدا کی، ضمانت ہے خدا کی کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اتارے جاتے ہیں، برکتیں برستی ہیں، اس لیے کہ یہ وہی ہے جنہیں امام اس کو محبت نے پکار کے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا کے سب نورانی شہزادے ہیں، یہ جہاں گئے ہیں جنگل کو منگل کر دیا ہے، جہاں گئے ہیں کفر کے گہرے دھند کو انہوں نے اسلام کی شعاع حیات سے روشن کر دیا ہے، یہ دلوں کو ہمارے روشن کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اے مولویوں میں تم سے پوچھتا ہوں، نماز خدا کی عبادت ہے، ادائیں سب مصطفیٰ کی ہے، لیکن یہ ہمارے تک آئی ہے تو غریب نواز کا احسان ہے۔ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، عبادت خدا کی ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، مگر یہ نعمت بھی غریب نواز کے بدولت آئی ہے۔ اے لوگوں، زکوٰۃ کا قانون فرض ہے، لیکن اس فرض قانون پہ ہم عمل کرتے ہیں، احسان میرے غریب نواز کا ہے۔ کلمہ اللہ کی تمجید ہے اور نبی کی شان رسالت کا اقرار یقین ہے، لیکن آج ہمارے نوکے زبان پہ اگر کلمے کی مٹھاس ہے تو اے لوگوں شیرینی ہے، احسان میرے غریب نواز کا ہے۔ ارے قیامت تک ہندوستان میں پیدا ہونے والا سب کا احسان اتار سکتا ہے غریب نواز کا۔ میرے غریب نواز کا احسان مانو کہ آج ہمیں یہ شہزادگان جو ملے ہیں انہی کے سکتے ہیں، ایمان ملا تو غریب نواز سے، قرآن ہمارے گھر کے طاق کی زینت ہے، احسان غریب نواز کا ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سجدے شوق پیشانیوں میں تڑپتا، شوق سجدے کا شوق جو تڑپتا ہے، احسان میرے غریب نواز کا ہے۔ کلمہ ہمارے زبان کو تر کرتا ہے، احسان غریب نواز کا ہے۔ تسبیح کے دانے گردش میں ہیں، احسان غریب نواز کا ہے۔ اپنے بڑوں کی قدر ہم جانتے ہیں، احسان غریب نواز کا ہے۔ اس لیے میرے غریب نواز نے جو احسان کیا ہے وہ احسان اہل ہند کبھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ترہ کہ صاحب اسلام کا بڑا احسان، ارے کیا ہے اسلام کا احسان؟ مولوی لوگ صرف اسی لیے پیدا ہوئے، وفاداری ہماری پاؤ بھر آٹے کی خاطر ہے، ہم ان سے عشق کب کرتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور ایک شعر یاد آ گیا معذرت کے ساتھ کہ سادات نظر گردش حالات ہو گئے، سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے، سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے۔ تو غریب نواز اولاد مولائے کائنات کو کہتے ہیں، مخدوم پاک اولاد مولائے کائنات کو کہتے ہیں۔ حضرت مخدوم الملک اولاد غریب نواز کو کہتے ہیں۔ حضرت نظام الدین نظام الحق والدین حضرت محبوب الہی یا اولاد امجاد میں ہے۔ تو پیارے اے لوگوں، اب تو ان کے لالوں کا حال یہ ہے کہ مولا کائنات تو اپنے معیار سے دیتے ہیں، جب ان کے گھر میں ان کے اولاد اتنا دے دیا کرتے ہیں۔ آج میرے مخدوم کا آستانہ ہے، پورے ہندوستان والوں میری اس بات کو غور سے سنو، یہاں پہ آنا اور جانا ہے اس لیے کہ یہ میرے مولا علی کا گھرانہ ہے، اگر مسرور ہو کے آؤ تو فیض ہی فیض ہے، ورنہ میرے مخدوم جب کر دیتے ہیں کچھ تو پھر روتے ہوئے آتے ہیں، باندھ کے آتے ہیں، بیڑیاں ڈال کے آتے ہیں، زنجیریں پہن کے آتے ہیں، مگر آنا ہوتا ہے۔ زیادہ ناک نہ دکھاؤ، مخدوم کی دہلیز وہ ہے جہاں ہند میں رہنے والوں کو آنا ہے، چاہے مسرور ہو کے آؤ چاہے مجبور ہو کے آؤ، میرے مخدوم کی دہلیز پہ تمہیں آنا۔ سرکار مخدوم پاک کا فیض عام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کبھی کبھی کیا بہت دفعہ ایسے بھی تو مٹیا برج کو لوگ بہت پچھڑے ہوئے، نمبر بھی پیچھے آیا۔ میں نے بارہا مٹیا برج میں کہا کہ اگر
میں نے اس لیے کہا کہ اگر کسی کے سینے میں دم ہے تو مغرب کے بعد میرے مخدوم کے یہاں چلا جائے، میں دیکھ لوں کہ اتنا بڑا ہے۔ مغرب کے بعد ہے کوئی ہندوستان میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ہے کوئی صاحب تقویٰ یا طہارت، اگر ہے کسی کو اپنی پاکیزگی پہ غرہ، آؤ میرے مخدوم کے دہلیز پہ بعد مغرب تم چلے جاؤ۔ اتنا بڑا کلیجہ بھی ہندوستان میں کسی مولوی کا دین جب ملے گا اولاد زین العابدین کی دہلیز سے ملے گا۔ یہ امانت کے امین یہی ہے، اس لیے آج ہم بھی انہی کے دہلیز پہ حاضر ہیں، اور سرکار کے نام سے جب سے اس گنہگار کو جوڑا گیا ہے تو اب تو مت پوچھئے، جب دیکھیے ایک نیا تماشا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ میرے مخدوم کی بہت دور تک رسائی، یہ جہاں سے چاہیں اپنے غلاموں کی سرپرستی کریں۔ جی سرکار کا انتخاب میں تو اس لائق نہیں ہوں، مگر کسی وقت بھی ہم اپنے ان کی آس سے غافل رہے، مگر کبھی ان کی نگاہ ولایت سے میں الگ نہ رہا۔ سرکار سرپرستی فرماتے ہیں، ان کی نگاہ ولایت کے سائے میں گناہگار رہتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ایک دفعہ عالم ملکوت میں فرشتوں میں تبصرے ہو گئے، میگوئیاں ہو گئے۔ اللہ نے جس کو اپنا شیر بنایا ہے تو شیر کو کہ طاقت زیادہ پنجے میں دیتی ہے، فرشتوں میں باہم گفتگو ہوتی مگر علم الہی سے باہر نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ ساتوں طبق زمین لے لو، ساتوں طبق آسمان لے لو، وما فیہما وما بینہما، ان کو ایک پوٹلی بنا، اور عصر کے بعد علی چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں، اور مغرب سے پہلے آئیں گے، اس راستے میں پگڈنڈی پہ بیٹھ جائیں، ایک ضعیفہ کی صورت دھار لو، وہ ایک بوڑھی عورت کی طرح بیٹھ گئے، کراہنے لگے۔ حضرت مولا علی پاک ادھر سے گزرے، کسی کی آہٹ سنی، وہ بھی کراہنے کی، قریب گئے تو دیکھا ایک ضعیفہ ہے، ایک پوٹلی لیے ہوئی۔ یاد آیا کہ جب مکے سے ایک ضعیفہ نکل رہی تھی تو میرے آقا نے اس کی بوجھ کو اٹھایا تھا اور اسے سہارا دیا تھا، آج اپنے آقا کی وہ سنت ادا ہو جائے۔ بس قریب گئے، اس ضعیفہ کو ہاتھ سے اٹھایا ہے، مولا کائنات کے دست مبارک کی برکت، اسے اٹھایا تو تن و من، اور ایک ہاتھ سے سہارا دیا، دائنے ہاتھ سے اس پوٹلی کو بے اتنائی کے عالم میں اٹھایا، بغیر پلاننگ کے، بے قصد و ارادہ، اچانک اٹھایا۔ جب اٹھایا ایک ہاتھ سے، اس لیے ضعیفہ جائے تو اس کا احساسہ بھی ساتھ جائے، اس کی پوٹلی بھی ساتھ پہنچا دو۔ میرے آقا نے ضعیفہ کو بھی پہنچایا تھا، اور اس کے ساتھ جو اس کی گٹھری تھی اسے بھی رسول نے لیا تھا اور پہنچا دیا تھا جہاں وہ جانا چاہتی تھی۔ یا اور بات ہے کہ بعد میں جب پوچھا میں اپنے محسن کا نام جاننا چاہتی ہوں تو میرے آقا نے فرمایا مانا محمد ابن عبداللہ، میں تو وہی محمد ہوں جس سے بھاگ کے تم یہاں آ رہی ہو۔ تو کہا نام میں نے سنا تھا، فوراً ایمان کی دولت عطا ہو گئی، سرکار نے اپنے دامن رحمت میں سمو لیا، اسے مومنہ بنا دیا۔ لیکن پیارے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بس ایسے سہارا دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، عالم ملکوت کے سارے فرشتے متوجہ ہیں کہ اللہ کے شیر کی کلائی میں کتنی طاقت ہے۔ ایک ہاتھ سے اٹھایا ہے، بے قصد و ارادہ اٹھایا ہے، عالم بے تنائی میں اٹھایا ہے، تو یہاں تک احساس ہوا سکھ کا، بوجھ کا، رکھ دیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھایا لگا کے جب اٹھایا ہے تو یہاں گھٹنے سے زانو تک لائے،
یہاں تک ناف تک لائے، پھر یہاں تک شکم تک لائے، یہاں سینے تک لے آئے. جب سامنے نظر پڑی تو عورت وہ غائب ہے، وہ ضعیفہ کا پتہ نہیں. آپ نے فوراً وہیں سے اتار کے رکھ دیا. پورے وجود مبارک کا خون آپ کے چہرے انور پہ اتر آیا، آنکھوں کے سرخ ڈورے ہو گئے، پسینے میں شرابور ہو گئے، چہرہ گلنار ہو گیا، گھبراہٹ بڑھ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. رکھا ہے اس کٹسی کو. آخر وہ عورت کہاں گئی جو اپنے سے چل نہیں سکتی تھی؟ بس اسی تحجر کے عالم میں رکھا. اور اس کے بعد جیسے آگے بڑھے، ادھر مغرب کا مؤذن غالباً اذان ہونے والی ہے کہ ہر طرف سے صدائیں آتی ہیں، یا اسد اللہ الغالب، یا اسد اللہ الغالب، یا اسد اللہ الغالب. معلوم یہ ہوا کہ کل علی کے لیے آسمان سے نام آیا تھا، ان کے بیٹے میرے مخدوم کے لیے بھی آسمان سے نام آیا. یا اسد اللہ الغالب. اور جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. علی پاک لپٹ جاتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ جانے کائنات خود فرماتے ہیں علی تم کہو گے یا میں تمہیں بتا دوں. آج وہ ساعت تھی، آج وہ تاریخ تھی، آج وہ گھڑی تھی. عالم ملکوت میں ایسے تبصرے فرشتوں میں ہوئے تو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں بھیجا تھا. کہا حضور میں نے اٹھایا یہاں. نبی فرماتے میں تمہیں بتا رہا ہوں ساتوں طبق زمین وما بینہما وما فیہما، اور ساتوں طبق آسمان. اے علی آج تمہارے بازوؤں کی طاقت کو فرشتوں کو دکھانا تھا. بے ارادہ جب تم نے اٹھایا ہے تو یہاں تک، اور قصد و ارادہ سے اٹھایا تو یہاں تک. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ 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 یہ حضرت مولا کائنات ہے کہ اگر اٹھانا چاہے تو کائنات کو یہاں تک اٹھا سکتے ہیں. جب علی کے بازوؤں کا یہ عالم ہے تو ان کی اولادوں کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. علی اگر اپنی طاقت کے لاکھ حصے کر کے ایک ایک حصہ اولاد کو دے دے تو ایک ایک کائنات کو زیر و زبر. مولا علی میں کتنے ہیں مولائی کے صفات. خود مصطفیٰ نے کہہ دیا مولائی کائنات وہی دن، وہی ساعت، وہی گھڑی ہے جب سے آپ اسد اللہ غالب پکارے گئے. یا اسد اللہ غالب ہر طرف سے آواز آئی تو میرے آقا نے فرمایا آج اللہ نے اپنے شیر کے کلائی کی طاقت کو فرشتوں کو دکھا دیا ہے. عالم ملکوت کے فرشتوں کو مشاہدہ کرا دیا کہ میں نے ایسے ویسے کو شیر نہیں بنایا ہے. میرا شیر وہ ہے جو ایک ہاتھ سے کائنات یہاں تک اٹھا سکتا ہے. میرا شیر وہ ہے جو یہاں تک. تو مولا مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اے ایسی بات بھی میں سر پہ رکھ دیتا. تو میرے آقا فرماتے ہیں نہیں علی مشیت یہیں تک لے جانا چاہتی تھی، اگر سر پہ رکھ لیتے تو بتاؤ جس علی کے اٹھانے سے کائنات زیر و زبر ہو جائے. فاتح خیبر اور علی کے نام کے ساتھ علی بنا ہے اولو سے. اولو کے معنی بلند. علی کا ماننے والا کبھی جھک نہیں سکتا. طاقت جتنی لگ جائے جب غلام نہیں جھکتے ہیں تو علی کی اولاد کیسے علی بنا اولو سے. اور علی سے آئیے تو علم بھی ہے اور علم بھی. اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو جب بھیجا تو علم پہلے آیا ہے، علم بعد میں آیا. محبوب کی آمد سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل 3 سفید علم لاتے ہیں. ایک بیت المقدس میں، ایک مسجد حرام پہ، ایک حضرت ماں آمنہ طیبہ طاہرہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرے شہر میں نسل علم اسی میں زیر لگاؤ تو علم ہو جائے. اور نبی کا علم لدنی، لیکن نبی کے علم کے وارث کو انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں. تو بتاؤ نبی کا علم کسی نے؟ جب سرکار نے چادر اطہر میں فرمایا علی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسنین آ جاؤ، سمیٹ لیا. فرمایا اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میرے لال ہیں. تو آپ مریں تو آپ کی جائیداد آپ کے بیٹے چاہے سیدھے سیدھے لے لیں چاہے مقدمہ بازی سے لیں. باپ کا مال ہے، ہم لیں گے ضرور لیں گے. ہمارے رگوں میں اسی باپ کا لہو دوڑ رہا ہے. تو کہنے دیا جائے کہ جب تمام کائنات نے اپنی علمی وراثت چھوڑی ہے تو وارث مولا علی علم نبوی کے، علم نبوی
صدیق اکبر کو بھی علم دیا، عمر فاروق اعظم کو بھی عطا فرمایا، حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا، لیکن وہ بات اور ہے جو مولا کائنات کی۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے مولا علی کو چاہا۔ سب کو تجارت دے دی لیکن مولا علی پاک کو محنت دے دی۔ اس لیے شیر کے پاس طاقت ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، سب کو الگ الگ مدینے میں کاروبار رسول نے کرا دیا، لیکن مولا علی پاک کے حصے میں محنت رکھ لی۔ علی جاؤ صبح شام تک ہمالی کرو، طاقت سے اپنے بوجھ اٹھاؤ، جو اجرت ملے اسی کو گھر میں لے کے آؤ۔ اس لیے میرے آقا نے نہیں دیا تاکہ بعد میں تاریخ نہ بھید اپنے قلم سے یہ دھوکے میں نہ لکھتے کہ نبی نے داماد ہونے کے ناطے سب کچھ دے دیا ہے، تب تو سارے داماد لوگوں کی چاندی ہو جاتی، یہ تو سسرال کا سارا مال ہڑپ کر لیتے۔ اس لیے نبی نے اپنے داماد کو دیا ہے، آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اب بیٹوں میں جائیداد نہیں، اب داماد میں بانٹی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے احسان فرمایا، مولا علی پاک وارث علم لدنی، اللہ کے محبوب کے علم کے وارث مولا علی پاک، اور حضرت مولا علی پاک خود فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بسم اللہ کے پہ، پھر فرماتے بے کے نقطے میں اگر میں اس کی تفسیر لکھوں، خود مولا کائنات فرماتے ہیں تو سارے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے پانی کو سیاہی بنایا جائے، اور بساط زمین پہ میں تفسیر لکھوں تو سارے سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، سارے درخت غائب ہو جائیں گے، مگر بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفسیر مکمل ہے۔ اب مولا علی پاک کے علم کا اندازہ لگا، مولا علی میں کتنے ہیں مولائی کے صفات۔ خود مصطفیٰ نے کہہ دیا مولا کائنات غیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم۔